الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں کچھ حدیثیں ذکر کی جا رہی تھیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث پر ہم مسلسل کلام کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے۔ یعنی آزمائش آئے گی، پانے والے سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں مجبور محض کر دیا گیا کہ بھئی اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم پر یہ چیز مسلط نہیں کی گئی بلکہ یہ بطور آزمائش پیدا ضرور کی گئی ہے۔ اب ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا ہے کہ چاہو تو اس کا ارتکاب کرو، چاہو تو اس سے بچو۔ ارتکاب کرو گے تو سزا پاؤ گے اور بچو گے تو آخرت میں انعام ملے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص پوری زندگی زنا سے بچتا رہا تو اس پر اس کو انعام ملے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں ملا، اگر موقع ملتا پھر میں پیچھے ہٹتا تو مجھے ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ انسان اگر موقع نہیں بھی ملا اور ارادہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں کبھی بھی زنا نہیں کروں گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی میں نظیر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو اپنی ازواج سے تعلق قائم کرتے ہیں کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، اس پر بھی ثواب ہے۔ تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ، ہم تو اپنی نفسانی خواہش کے تحت جاتے ہیں، یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نفس کی ایک لذت کا سامان بھی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ نفسانی خواہش حرام طریقے سے پورا کرتے تو تمہیں اس پہ سزا ملتی کہ نہیں، یا گناہ ہوتا کہ نہیں؟ تو کہا کہ جی ہوتا۔ فرمایا پس جب تم جائز طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان حرام سے بچتا رہتا ہے اس پر بھی اس کو الحمدللہ ثواب ملتا ہے۔ اب اگر واقعی ایک پریکٹیکلی طور پہ آزمائش سامنے آ گئی، اس سے وہ بچے گا تو پھر تو اور نور علی نور ہے کہ اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس قدر معروف ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھ لیجئے کہ زلیخا جو انتہائی خوبصورت خاتون تھیں اور مصر کے والی کی زوجہ بھی تھیں، اور اس نے ایک محل ایسا بنایا تھا جس میں 7 حصے تھے، یعنی ایک محل، پھر اس کے اندر ایک اور حصہ، پھر ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور سب سے جو نیچے والا حصہ تھا جو سب سے اندر تھا، اس میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کسی کام سے بلایا، اور آپ انتہائی حسین و جمیل تھے کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہیں۔ اتنے خوبصورت اللہ نے مرد ہونے کے باوجود آپ کے اندر اتنی خوبصورتی رکھی کہ کچھ انتہا نہیں۔ اور اس نے زلیخا نے 7 جو حصے تھے ان کے دروازوں پر تالے لگا دیے تھے، اور پھر انہوں نے زلیخا نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ ایک آزمائش تھی اللہ کے نبی کے لیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے تائید غیبی کو بھی حاصل کیا، اور آپ ایک نبی بھی تھے، معصوم علی الخطا تھے، تو آپ وہاں سے فوراً بھاگے۔ پیچھے سے زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی تو کرتا پھٹا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے آپ دروازے کے پاس پہنچے تالا کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، اسی طرح 7 دروازے کھل گئے اور آپ باہر نکل گئے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ذرا دیکھیے، یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ آزمائش آپ کے سامنے بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ تو خیر ایک آزمائش تھی، اور بھی کئی واقعات ایسے میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت، اگر آپ درس بخاری سن رہے ہیں تو یہ روایت چل رہی ہے اس میں کہ جریج نام کا ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے الگ شہر کے باہر اپنا ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا، اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ تو اس دور کے کچھ لوگ تھے جو اس سے حسد میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اس کو بڑی عزت ملی ہے، بادشاہ کے دربار تک اس کے رسائی ہے، بادشاہ بھی اس سے متاثر ہے، کیسے اس کی عزت کو خراب کیا جائے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے کوئی انعام وغیرہ مقرر ہوا، اور اس نے آ کر اپنے آپ کو جریج کے سامنے برائی کے لیے پیش کیا۔ اب کوئی بھی نہیں ہے، تنہائی ہے، شہر سے باہر ہے، ایک عورت اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کر رہی ہے، کس قدر بڑی آزمائش ہے آپ یہ دیکھیے، بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان اس وقت گناہ سے بچ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ جریج نے منع کر دیا، انکار کیا، اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ تو اس نے جا کر پھر وہ معاملہ ہے، وہ میں حدیث پوری نہیں ذکر کر رہا، تو جتنا یہ حصہ اس پہ ذرا غور کر لیں کہ جریج جو تھے وہ اس زمانے کے ولی تھے،
اور یہ باکرامت ولی تھے، اسی لیے جب اس عورت نے کسی اور کے ساتھ گناہ کر کے اس کا بچہ پیدا ہوا، جریج پہ الزام لگایا، تو لوگوں نے آ کر آپ کو نکالا اور مارا پیٹا، وہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر وہاں اس عورت کا جو بچہ تھا، اس بچے سے جریج نے پوچھا کہ یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میرا باپ فلاں ہے، اس چھوٹے سے بچے نے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باکرامت اللہ کے ولی تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے محبوب بندوں کے لیے بھی ایک آزمائش مقرر فرما دیا کرتا ہے، لیکن کمال یہی ہے نا کہ انسان اس سے بچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، یہ نوجوان پہلے عشاء کی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، پھر اپنے باپ کے پاس جا کے اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو جب یہ ایک راستے سے گزرتا تو وہاں ایک عورت رہتی تھی جو صحیح کردار کی نہ تھی، وہ اس نوجوان کو برائی کے لیے بلاتی، یہ ہمیشہ نظر بچا کے اپنے قلب کی حفاظت کے ساتھ نکل جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی نگاہ اس پہ پڑی اور دل گناہ کی طرف مائل ہوا اور یہ اس کی طرف چلا، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلا تو اس کو پھر قرآن کی ایک آیت یاد آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ سب معاملہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسی آیت اس کو یاد آئی تو وہ اس نے زوردار چیخ اس کی نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ اب وہاں وہ بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا، جب بیٹا نہیں پہنچا تو وہ بیچارہ تلاش کرتا ہوا پہنچا، دیکھا تو بچہ وہاں پڑا ہوا ہے، تو لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھا کے گھر پہ لے کر گیا، اور باپ نے کہا کہ تجھے میں قسم دیتا ہوں کہ تو سچ سچ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اس نوجوان نے پھر یہ سارا معاملہ ذکر کیا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا تو پھر ایک زوردار اس کی چیخ نکلی اور اس بیچارے کا دم نکل گیا، اور روح نکل گئی جسم سے، یعنی اتنا خوف خدا اس کا طاری ہوا کہ وہ مر گیا۔ اسے پھر چونکہ رات ہو رہی تھی، راتوں رات دفنا دیا گیا۔ صبح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بتا دیتے، ہم رات میں آتے، جنازے میں آ جاتے۔ تو کہا گیا کہ یا امیر المومنین، سوچا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے آپ آرام فرما رہے ہوں تو آپ کو تنگ نہیں کیا گیا۔ تو پھر آپ اس نوجوان کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ قبر میں سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی 2 باغ عطا فرمائے، جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، یا مراد ہے 2 باغ عطا فرمائے، جنتی باغ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہیں، اور اس لذت سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ مطلب اپنی چچا کی بیٹی کی طرف مائل تھا اور دل میں برائی کا خیال آتا تھا۔ ایک دفعہ قحط سالی ہوئی تو وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی، تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے وہ مان گئی۔ جب یہ خلوت میں جمع ہوئے اور یہ قریب لڑکی کے پہنچا تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تیزی کے ساتھ۔ تو اس نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں، میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تو قحط سالی میں مبتلا ہے، تجھے فاقہ پہنچا ہوا ہے، تو عورت ہے پھر بھی اپنے رب سے ڈرتی ہے، اور میں مرد ہونے کے باوجود نہ ڈروں۔ تو پھر اس نے اس سے توبہ کر لی۔ اب وہ چلا تو تائب ہو کر سفر پہ جا رہا تھا، تو ایک نبی کے قاصد تھے، وہ بھی سفر کر رہے تھے، دونوں ساتھ چلنے لگے۔ تو نبی کے قاصد نے کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کسی بادل کا سایہ کر دے تاکہ ہم سکون سے، آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ دعا کی گئی تو اللہ کے حکم سے ایک بادل آ گیا۔ اب یہ دونوں اس کے سائے میں سفر کرنے لگے، چلتے چلتے اب دونوں کا راستہ جدا ہونے لگا تھا۔ تو یہ قاصد جب ادھر گئے اور نوجوان اس طرف گیا تو وہ بادل قاصد کے بجائے نوجوان کے سر پر رہا۔ تو وہ قاصد نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے میں بہت گناہ گار نوجوان ہوں، گفتگو آپس میں چل رہی تھی، تو نوجوان نے کہا میں تو بڑا گناہ گار ہوں، تو تم تو کہہ رہے تھے میں گناہ گار ہوں، یہ کیسے بادل میرے سر سے ہٹ کر تمہارے سر پر آ گیا، حالانکہ میں تو ایک نبی کا قاصد ہوں۔ اس نوجوان نے پھر اپنا یہ واقعہ بتایا، تو پھر اس قاصد نے کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تم نے جو توبہ کی ہے وہ بہت بڑی بات ہے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تجھے انعام اور بزرگی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہاں ایک نوجوان جو زنا کا متلاشی، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک دو دن تو یہ خیال ذہن میں نہیں ہوگا، عرصہ دراز سے وہ زنا کی تلاش میں کہ بس زنا کا موقع مل جائے، موقع مل جائے، موقع مل جائے، اور جب موقع ملا اور وہ باوجود شدید خواہش کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اس گناہ سے باز آیا تو اللہ نے اس کو بزرگی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بہت پیاری ذات ہے۔ وہ چاہے تو کثیر انسان نیک اعمال کرے اور وہ ایک خطا پر پکڑ کر ساری نیکیاں تباہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو اور اس کی ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے درجات بلند کر دے، اس کو ولی بنا دے اپنا، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ اس لیے کسی نیک انسان کو، عبادت گزار کو اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے، اور گناہ گار کو کثرت گناہ کی وجہ سے کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن گناہ سے بچنا ایک کمال ہے۔ اگر انسان گناہ سے بچے گا، اور وہ گناہ کہ جو آپ کے لیے اور میرے لیے آسان ہے، اور ایک صورتحال یہ ہے کہ انسان بدنگاہی کر سکتا ہے، بری چیز دیکھ سکتا ہے، کسی فوش ویب سائٹس کا وزٹ کر سکتا ہے، یا مطلب کوئی خاندان میں کوئی ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، اس میں بدنگاہی کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس آسان ترین کام کو کہ جو اس کے لیے اللہ نے سہل اور آسان کر دیا بطور آزمائش، پھر اپنے باطن کو روکتا ہے، یہ ہے کمال، یہ ہے بہت بڑی آزمائش۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کمال کو حاصل کریں، اپنے باطن کو پاکیزہ رکھیں، اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھیں، اور اپنی اخروی تعمیر اور ترقی پر توجہ رکھ کر اس قسم کے تخریبی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اس کا فائدہ الحمدللہ ایک ہماری اپنی ذات کو ہوگا، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، ذہن بھی گندا نہیں رہتا، بلڈ میں بار بار گرمی پیدا نہیں ہوتی، جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ چہرے پہ دانے نکلنا، اور پھر مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ہر وقت گندے خیالات میں رہتے ہیں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، وہ بتائیں گے کہ چونکہ بار بار خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس سے پھر جگر پر اثر پڑتا ہے، دیگر چیزوں پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی لیے ہر چیز میں اعتدال کا فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان پھر جب ان خطاؤں سے بچتا ہے تو پیسہ وغیرہ اس کا محفوظ رہتا ہے، ورنہ گندی چیزوں میں، گندے کاموں میں پیسہ بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ ایک تو یعنی اپنی ذات کا فائدہ جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے۔ دوسرا پھر جب انسان ایک عرصہ دراز تک اس جد و جہد میں رہتا ہے، اس مطلب مقابلے میں رہتا ہے نفس و شیطان کے ساتھ، ریاضت میں رہتا ہے، تو وہ ایک ماہر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس میں تجربہ کار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ ہوتا ہے اسے جب وہ باپ بنتا ہے یا وہ ماں بنتی ہے تو اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ ایسے کچھ آپ کے ماتحت ہیں تو ان کی آپ بہت اچھے انداز سے تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک شخص خود فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس فیلڈ کے سلسلے میں وہ اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ تو جو ماں باپ اپنی عالم جوانی میں اور بے شمار گناہوں کے آسان ہونے کے باوجود نفس و شیطان سے مقابلہ کر کے خود کو روکتے رہے ہوں، وہ اپنی اولاد کی بہت اچھے انداز سے تربیت کر سکتے ہیں۔ اور جو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بار بار پھسل جاتے ہیں، بار بار ان سے خطائیں گناہ ہو جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے 10 دفعہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرنا کیسے ہے۔ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں نفس، شیطان، دنیا، مخلوق کے ساتھ، تو پھر کثرت تجربات جو ہے ہمیں بہت سی چیزیں سکھا دیتے ہیں، اور پھر ہم آرام سے تربیت کر لیتے ہیں۔ اس لیے پریکٹیکل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے 1,00,000 مرتبہ بھی کسی مکینک کو دیکھا ہو کہ وہ آپ کے سامنے انجن کھول رہا ہے پھر انجن بند کر رہا ہے، چاہے 1,00,000 دفعہ دیکھ لیں، لیکن جب آپ خود کھولیں گے اور بند کریں گے، اس کا تجربہ اور وہ دیکھنے کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے جب خود انسان پریکٹیکلی طور پر نفس و شیطان، مخلوق، دنیا سے مقابلہ کرتا ہے تو پھر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے ایک بہترین مربی بن جاتا ہے، تربیت کرنے والا بن جاتا ہے۔ خصوصاً خواتین کا یہ معاملہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے کل ماں بننا ہوتا ہے، اور ماں جتنی پاکیزہ ذہن ہو، پاکیزہ باطن ہو، جتنی اچھی وہ تربیت کر سکتی ہو، اتنے پھر بچے اچھے نکلتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ان بزرگان دین کے واقعات کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں، جو باوجود یہ کہ اللہ نے ان کے لیے بہت سارے معاملات آسان کر دیے تھے لیکن وہ بچتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے میرے ذہن میں آیا، وہ میں سنا دیتا ہوں
کہ کسی نے خلیفہ کے سامنے، اس زمانے کا خلیفہ تھا جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو آزماؤں گا۔ تو اس نے ایک بہت ہی اس کی حسین و جمیل کنیز تھی، اسے کہا کہ تو اگر جا کر صرف اتنا کر دینا کہ تو جنید کے سامنے بیٹھے اور وہ تجھے دیکھ لے تو میں تجھے اتنا اتنا انعام دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتی ہوں۔ تو وہ پہنچ گئی وہاں پر خوب بند سنور کر، اور جا کر کہیں پہلے تو کہا جی میں مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے اس کو منع کیا کہ میرے سامنے نہ آؤ، لیکن وہ آ کر بیٹھ گئے، پھر وہ بار بار قریدے کہ بھئی مجھے دیکھ لیں کسی طریقے سے۔ تو حضرت اس کو منع کرتے رہے، لیکن وہ نہ باز آئی تو آپ نے ایک جلالی نگاہ اٹھائی، بس وہ تجلی ایسی تھی اس نگاہ کے اندر کہ وہ وہیں پر گر کے مر گئی۔ تو جب خلیفہ کو پتہ چلا تو اس کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اور اس نے حضرت کو پیغام بھجوایا کہ آپ نے میری اتنی حسین و جمیل لونڈی کو ایک نظر سے آپ نے ہلاک فرما دیا۔ تو آپ نے شاد فرمایا کہ وہ میری پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت ختم کرنے آئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین بڑی اپنی حفاظت فرمایا کرتے تھے، تب کہیں جا کر مطلب کوئی انعام و اکرام حاصل ہوتا ہے، بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحت، اپنے مال، اپنے باطن، اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے انسان اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، بتقاضائے بشریت ذہن میں رکھنے کے باوجود، اور حتی الامکان پرہیز کرنے، تقوی اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر خطا ہو جائے تو توبہ، فوراً سے پیشتر انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرما دے گا۔ وہ نورانیت جو وقتی طور پہ چھن گئی تھی فوراً لوٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد